حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ترین بھی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا تقاضا آپ کی اطاعت ہے۔ آپ کی محبت کا تقاضا صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے وہ اعمال کریں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ان اعمال سے بچیں کہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ان اعمال سے بچیں۔ وہ اعمال کریں کہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، وہ اعمال کریں کہ جس سے آپ کو راحت ملتی ہے، جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، وہ اعمال کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس اپنائیں، سر سے لے کر پاؤں تک۔ آپ ٹوپی مبارک پہنا کرتے تھے، ٹوپی پہنیں، پگڑی مبارک پہنتے تھے، پگڑی پہنیں۔ یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ ہم ننگے سر نہ پھریں، سر پہ پگڑی اور ٹوپی پہن کے پھریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ابواب قائم کیے ہیں کہ آپ کی پگڑی کا رنگ کیا تھا۔ باب ما جاء فی امامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہوا، وعلی امامت سوداء، آپ کے سر کے اوپر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی۔ آپ نے کب سفید رنگ کی پگڑی باندھی ہے؟ حضر میں آپ کا معمول سفید کا بھی تھا، سفروں میں سیاہ کا بھی تھا، تو آپ نے مختلف رنگوں کی پگڑی پہنی ہے، تو حق بنتا ہے کہ ٹوپی پہنیں، حق بنتا ہے پگڑی باندھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پہ رات کو تیل لگایا کرتے تھے، سر پہ تیل لگایا کرتے تھے۔ آدمی تیل اسی لگایا کہ میرے سر میں خشکی ہے، جائز ہے، لیکن اس لیے لگائے کہ میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ کیا مزہ ہے، خشکی تو دور ہونی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے لگائے۔ اور آپ اتنا تیل مبارک لگاتے، اپنے سر مبارک پہ اتنا تیل لگاتے کہ آپ کو اپنے سر پر ٹوپی کے نیچے کپڑا رکھنا پڑتا، اور وہ کپڑا تیل میں یوں آلودہ ہوتا، یوں تیل لگتا، کہتے ہیں کہ انہ ثوب صیات، یوں لگتا کہ تیل کے کام کرنے والے شخص کا یہ کپڑا ہے۔ آپ اپنے سر پہ وہ رکھتے تھے۔ پھر آپ کا مبارک عمل تھا، ٹوپی ہے، اوپر پگڑی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت ہے کپڑے کیسے پہننے ہیں۔ آپ نے جوتا مبارک پہننا ہے، عصا مبارک رکھا ہے، مسواک کا استعمال کیا ہے، تسبیحات کا اہتمام کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ظاہری چیزیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ آپ کو حسن و جمال وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ نے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کے لیے جو چیزیں اختیار فرمائی وہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا۔ آپ نے خوشبو کا کتنا استعمال کیا ہے۔ حالت مبارک یہ ہے کہ آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی ہے، آپ کے مبارک برات سے خوشبو آتی ہے، حاجت سے خوشبو آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے خوشبو کا اہتمام کیا ہے۔ تو ہمیں بھی خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو کا اہتمام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا اہتمام کیا ہے، وضع قطع ظاہری چیزیں، ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا اہتمام کیا ہے۔ آپ نے لباس پر پیوند لگا لباس بھی پہنا ہے، 30 اونٹوں کی مالیت کے برابر لباس بھی پہنا ہے، اتنا قیمتی لباس بھی پہنا کہ کسی کے پاس وسعت ہو تو قیمتی لباس پہننے میں حرج نہیں ہے۔ پیوند لگا کے پہنا، اگر وسعت نہ ہو تو مانگے مت، پیوند لگا ہوا لباس پہن لیں۔ آپ نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے، کیونکہ آپ امیروں کے بھی نبی ہیں، غریبوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ نے اپنی عملی زندگی سے امیر کو بھی سبق دیا ہے، آپ نے اپنی عملی زندگی سے غریب کو بھی سبق دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد ہیں، تو اپنے والد بن کر اولاد کے حقوق بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، تو سسر بن کر دامادی کے حقوق بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں، داماد بن کر سسر کے حقوق بتائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیاں، تو آپ نے یہ حقوق بھی بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ سارے حقوق اپنی امت کو اپنے عمل کے ساتھ بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مہاجر بن کے مہاجر کے حق بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مبارک کے لیے 3 سال شیب ابی طالب میں گویا جیل کاٹی، آپ نے وہ آداب بھی بتائے ہیں۔ فقر برداشت کیا، وہ بھی بتائے ہیں۔ میدان جنگ میں اترے، جہاد کیا، وہ بھی دکھایا ہے۔ غازی بنے ہیں، وہ بھی بتایا ہے۔ غالب آئے ہیں، وہ بھی بتایا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے سب چیزیں امت کے سامنے بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کو دیکھیں، آپ کی جلوت کو دیکھیں، اپنوں کے ساتھ تعلق دیکھیں، غیروں کے ساتھ تعلق دیکھیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانہ دیکھیں، اپنے صحابہ کی دلجوئی کے لیے ہنسنا دیکھیں، اپنے صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے محبت کی باتیں کرنا سیکھیں، پھر رات کو کڑنا سیکھیں، رات کو رونا سیکھیں، لمبے لمبے سجدے کرنے دیکھیں، لمبے لمبے رکوع کرنے دیکھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی خلوت کی بھی ہے، یہ زندگی جلوت کی بھی ہے، یہ زندگی اپنوں کے ساتھ ہے، وہ زندگی غیروں کے ساتھ ہے۔ کبھی زندگی مکہ کی ہے، کبھی زندگی مدینہ کی ہے۔ مکہ مکرمہ کو دیکھیں تو الگ زندگی ہے، مدینہ منورہ کو دیکھیں تو الگ زندگی ہے، غار کی دیکھیں تو الگ زندگی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ سارے معاملات امت کے سامنے پیش کیے ہیں، اور ہمارا حق ہے امتی ہونے کی حیثیت سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو اپنائیں، ہم ان اداؤں سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جینا سیکھیں، پیغمبر کی طرح دنیا سے جانا سیکھیں، پیغمبر کی طرح صحت میں رہنا سیکھیں، بیماری آئی تو برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کھلی کتاب ہمارے سامنے ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا امت نے محفوظ کی ہے، آپ کی ادائیں محفوظ کی ہیں، چلنا محفوظ کیا ہے، بیٹھنا محفوظ کیا ہے، لیٹنا محفوظ کیا ہے، بازاروں میں جانا محفوظ کیا ہے، رات کو مسلح پہ کھڑا ہونا محفوظ کیا ہے، سواری پہ سوار ہو کر سفر کرنا محفوظ کیا ہے۔ یہ ساری ادائیں ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے امتی کے لیے محفوظ کروا دی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا کہ آپ عظیم ترین بھی ہیں، مقدس ترین بھی ہیں، محبوب ترین بھی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطاع ترین بھی ہیں، یعنی جس کی اطاعت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، ہم نے محبت تو کرنی ہے، ہمارا ایمان ہے، اطاعت کرنی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن انسان ہے، اطاعت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی نہیں کر پاتا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے پیغمبر پاک کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔